اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے والدین میری جنت میری دوزخ۔ ایک سہارا انسان کو نظر آتا ہے، ایک رشتہ محبت بھرا خلوص بھرا، جہاں پر انسان کو بے یقینی نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی یہ شفیق چہرہ دیکھتے تھے۔ ان کی نظروں میں محبت تھی، آنکھ کھولنے سے لے کر شعور کی آنکھ کھلنے تک، حیات ملنے سے لے کر سمجھدار میچور ہونے تک، ہمیشہ ہر قدم پر انہیں اپنے لیے مخلص پایا۔ ان کی محنت، ان کی کوشش، کاوش، ان کی خدمت، ان کی محبت، ان کا ایثار، ان کی قربانیاں، ان کا تعاون، ہر چیز انسان تجربہ کرتا ہے۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، فطرت کی آواز ہے، اندر سے انسان اس احسان کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ سورۃ رحمان آیا 60۔ ان کی محبتوں کا جواب محبت سے دینا، ان کا ویسا ہی خیال رکھنا جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ لیکن کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ والدین میری جنت میری دوزخ، یہ نگہت ہاشمی کے جملے والدین کے دکھ بھرے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں آپ کے گھر میں آپ کے والدین اس حال میں تو نہیں کہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، ہماری طرف کسی کی محبت بھری نظر نہیں اٹھتی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی اپنے بچپن کی باتیں کرنے والا نہیں، ہمارے ساتھ کوئی دکھ سکھ بانٹنے والا نہیں، ہمارے رشتوں کی، ہمارے تعلقات کی کوئی بات کرنے والا نہیں، ہم سے کوئی ہمارے رب کی بات کرنے والا نہیں۔ اساتذہ نے انتہائی نازک اور اہم موضوع پر بات کی، جس پر تو باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے نئی نسل کے کانوں اور آنکھوں تک اس پیغام کا پہنچانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ زندگی ملنے کی صورت میں انسان کے بڑھاپے کو اور نہ ملنے کی صورت میں اس کی عاقبت کو محفوظ کیا جا سکے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آئیے اصلاح کا یہ پیغام لے کر اٹھیں اور کسی دل کو اس کے اثرات سے محروم نہ رہنے دیں۔ پہنچانا ہمارا فرض ہے اور ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام۔ آج اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ٹیوشن اکیڈمیز اور کمپیوٹر سینٹرز میں کتنی بڑی تعداد میں والدین کے حقوق میں کمی کرنے والے افراد موجود ہیں۔ ان پلیٹ فارمز تک یہ کتابیں پہنچا کر انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ہم یہ سب مل کر کریں۔ یہ بک ہے، اس بک کو ہم بانٹ سکتے ہیں یا یہ ویڈیو کو ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں اور جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جنہوں ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے۔
اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف۔ بات ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑے حق کی۔ اس دھرتی پر جس کا حق سب سے بڑا ہے وہ والدین ہیں۔ ان والدین کے حوالے سے رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ وصیت کے بارے میں ہم نے الفاظ کی وضاحت میں دیکھا، ایسی نصیحت ہے جو کوئی انتہائی خیر خواہ کسی خاص موقع پر دوسروں کے لیے کرتا ہے، اور عام طور پر جو وصیت انسان کرتے ہیں تو یوں کہ کوئی جہان سے جانے والا اپنے پیچھے اپنی اولاد اور باقی لوگوں کے لیے وصیت کرتا ہے۔ اس سے اس لفظ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جو والدین کے حقوق کے حوالے سے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہ ہم ہیں تمہارے خالق جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جس نے تم کو طریقہ زندگی دیا، جس نے تمہاری جان لینی ہے، جس نے تم سے حساب لینا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ یہ ہماری وصیت ہے، اس کو ایسے ہی معمولی بات نہ سمجھ لینا کہ جی چاہا تو مان لیں گے اور جی نہ چاہا تو نہیں مانیں گے۔ یہ کوئی سفارش نہیں، سفارشات میں گنجائش موجود ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، چاہے تو مان لیں اور چاہے تو نہ مانیں۔ یہ کیسی وصیت ہے، حکم ہے، آرڈر ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ کس بات کی؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ دنیا میں انسان جس کا سب سے زیادہ حق محسوس کر سکتا ہے وہ والدین ہیں۔ بچپن میں دیکھیے چھوٹی بڑی ہر ضرورت، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، پہننے اوڑھنے کی، ہر جذباتی ضرورت پوری کرنے اور ہر قسم کی تکلیف دور کرنے کے لیے کس کی طرف لپکتے ہیں؟ والدین کی طرف۔ کسی سے دکھ پہنچا تو والدین کے پاس، کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی تو والدین کے پاس ایک سہارا انسان کو نظر آتا ہے، ایک رشتہ محبت بھرا، خلوص بھرا، جہاں پر انسان کو بے یقینی نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی یہ شفیق چہرے دیکھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں محبت تھی، آنکھ کھولنے سے لے کر شعور کی آنکھ کھلنے تک، حیات ملنے سے لے کر سمجھدار میچور ہونے تک، ہمیشہ ہر قدم پر انہیں اپنے لیے مخلص پایا۔ ان کی محنت، ان کی کوشش، کاوش، ان کی خدمت، ان کی محبت، ان کا اثار، ان کی قربانیاں، ان کا تعاون، ہر چیز انسان تجربہ کرتا ہے۔ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، فطرت کی آواز ہے، اندر سے انسان اس احسان کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی کسی ماں کی گود میں ہمکتے 6 ماہ کے بچے کو دیکھیں، 1 سال کے بچے کو دیکھیں، اس کو بھی اتنا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس کی گود میں ہو، لپک کر ماں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسے اس کا شفیق چہرہ ہمیشہ اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل محسوس ہوتا ہے۔ وہاں سے محبت بھی ملتی ہے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، دکھ بھی دور ہوتے ہیں۔ ابھی اس نے زبان سے کچھ کہنا نہیں سیکھا، لیکن وہ چہرے ایسے ہیں جو اس کی بے زبانی کو سمجھتے ہیں، جو اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جو اس کو رونے نہیں دیتے، جو اس کی مسکراہٹ پر خوش ہوتے ہیں، جو اس کی نظروں کو سمجھتے ہیں، جو اس کے کسمسانے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چہروں کے لیے، ان والدین کے لیے وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی۔ رب العزت نے فرمایا اور حکم دیا انسان کو کس چیز کا؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔